السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں بھی روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں سے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ بھئی یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو ہم اس کے شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہمارا ان پر حق تم سے بھی زیادہ ہے، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور پیغام بھیج دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، مدینے کے تمام محلوں میں جس شخص نے کوئی چیز نہیں کھائی وہ روزہ رکھے پورا کرے، اور جس نے کوئی چیز کھا لی ہے تو اس کے بعد اب سورج غروب ہونے تک کوئی چیز نہ کھائے۔ تو حدیث جو روایت کرتی ہے خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم اس دن چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوا لیتی تھی، حتیٰ کہ جو دودھ بھی پیتا بچہ ہے نا، اس کو بھی ہم کوئی نہ کوئی کھلونا دے کر شام تک اس کا وقت بھی پورا کر دیتی تھی۔ تو یہ جب آپ گئے ہیں مدینے میں پہلے سال یہ کام ہوا۔ اگلے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف نازل فرما دیا، یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے سو رکھے۔ پہلے فرض تھا، اب فرض نہیں ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے جن کو ایک وقت میں نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک اعرابی آیا۔ اعرابی ہوتے تھے جو باہر صحرا میں ریگستان میں رہتے تھے، تو وہ کبھی کبھی پھر شہر بھی آتے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اس نے سوال یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دن رات میں فرض فرمائی ہیں۔ وہ کہنے لگا، حل علیہ غیرہا، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، لا، اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں، الا ان تطوع، اپنی خوشی سے تم اگر کچھ نماز پڑھو تو الگ بات ہے، فرض نہیں۔ اس نے کہا، پھر روزے میں سے اللہ نے مجھ پر کیا فرض فرمایا؟ فرمایا، رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ کہتا ہے، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ فرمایا، نہیں، الا ان تطوع، خوشی سے تم کوئی روزے رکھنا چاہو تو الگ بات ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر اس نے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا، تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اسلام کے احکام بتائے۔ تو آخر میں وہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں نہ تو اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے آپ نے بتائے ہیں، جو زکوٰۃ بتائی ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور ایک لفظ یہ ہے کہ دخل الجنت، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم نے آج جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات، دن ہیں گنتی کے۔ اب اس میں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی طرح فرض ہے، یہ صرف اس امت پر نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، تو اسی طرح سے اس امت پر بھی روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے، بہت سی آسانیاں فرما دی ہیں۔ روزے میں کچھ تبدیلیاں ہوئی، شروع میں کچھ سختی تھی اور کچھ ایک نرمی بھی تھی، تو پھر بعد میں ان میں سے بعض چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرمائی۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ روزہ مغرب کے وقت، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کرنے کے بعد، اب سونے سے پہلے عشاء کے وقت سو جائے، یا 10 بجے سوئے یا 11 بجے سوئے، سونے تک کھانے پینے کی، بیوی کے پاس جانے کی اجازت تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص سو گیا ہے، بے شک وہ عشاء سے پہلے ہی کیوں نہ سو گیا ہو، تو پھر اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا، رات کو بھی روزہ اور پھر دن کو بھی روزہ۔ تو یہ اچھی خاصی مشقت تھی جو روزے کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو فرض فرمایا تھا روزہ، وہ اس طرح سے تھا۔ تو پھر ایک صحابی تھے، قیس بن سرمہ ان کا نام تھا، وہ مغرب کے وقت گھر آئے، سارا دن کھیت میں کام کرتے رہے، مدینے کے انصاری کاشتکار تھے، زمینوں پر ان کا کاروبار تھا، تو آئے سارا دن کام کرتے رہے، تو بیوی سے کہنے لگے لاؤ کو کھانے کی چیز، گھر میں کھجوریں تھی، کہنے لگا ان کھجوروں نے تو میرا دل جلا دیا ہے، کھجوریں کھا کھا کر دل جل گیا، کوئی اور چیز ہے تو لاؤ۔ کہتی ہے میں تلاش کر کے لاتی ہوں۔ وہ گئی کہیں سے، بھئی ہمسایوں سے پوچھتی ہیں کوئی آٹا مل جائے تو روٹی پکا کر دے دے۔ جب آئی تو وہ سو چکے تھے، کہنے لگے افسوس ہے تجھ پر۔ اب وہ رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا نہ پیا، اگلے دن دوپہر ہوئی تو اس کی حالت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، فرمایا کہ فالآن، فرمایا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فرمایا کہ اب احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، روزے کی رات میں بیویوں کے پاس جانا جائز ہے تمہارے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ تو لباس کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک دوسرے کے پاس جانے کی اجازت دے دی، اور فرمایا کہ اب رات کو بے شک کھاؤ پیو جب تک کہ فجر اچھی طرح سے نمودار نہ ہو جائے، روشنی نہ ہو جائے، اور پھر ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد رات تک تم روزے کو پورا کرو، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو یہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ ایک بڑی مشقت ان پر ڈالنے کے بعد پھر ان کے لیے ایک آسانی فرما دی کہ بھائی اتنی مشکل نہیں اب تمہارے لیے، اب تمہارے لیے آسانی ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک تم روزہ رکھو۔ تو خیر اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ آگ سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ یہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ ایک ڈھال ہے، کیونکہ صوم کا معنی، صیام کا معنی ہے رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور جماع سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو انسان کے لیے حلال طیب ہیں، کھانا بھی، پینا بھی، بیوی کے پاس جانا بھی، جب یہ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ان سے انسان کنارہ کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، تو پھر جو ہمیشہ کے لیے حرام چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح حرام مال کھانا حرام ہے،
دھوکہ دینا حرام ہے. غرض جتنی بھی چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، روزے میں تو پھر بدرجہ اولا ان سے اجتناب ہوگا. اس لیے روزہ ایک ڈھال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ ٹکڑا ایک ذرا لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے. وہ حدیث میں آپ کو صحیح بخاری میں سے سناتا ہوں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سید المحدثین وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل ہی اللہ کے ہاں بڑھایا جاتا ہے. جو نیکی ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے. قال اللہ، فرمایا ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. قال اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کوئی بات بیان کرے. ویسے تو اب جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن خاص طور پر جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کسی دوسرے کو خبر نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. ہر کام تو نظر اس کا کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے نا. کچھ خرچ کرے تو وہ بھی کچھ نظر آ جاتا ہے، نماز پڑھے وہ بھی کچھ نظر آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے حج کرے وہ بھی نظر آ جاتا ہے. اس میں کرنے کا کام ہے ہی کو نہیں، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے فإنہ لی، کیونکہ وہ میری خاطر ہے، وأنا أجزی بہ، میں اس کی میں ہی جزا دوں گا. یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی، روزے دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی خواہش نفس، شہوت اپنی میری خاطر چھوڑتا ہے تو اس کا بدلہ میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی دوں گا. اور فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. جو روزے دار کے علاوہ دنیا کا سب سے بھی مالدار شخص یا سب سے طاقتور شخص بھی ہو، دنیا ساری کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اس کو وہ 2 جو خوشیاں ہیں کسی صورت میں نصیب نہیں ہو سکتی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ ہی، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو سامنے پانی پڑا ہوتا ہے ٹھنڈا اور کھانے کی چیزیں پڑی ہیں اور وہ جناب گھڑی کی طرف اس کی نظر ہے یا سورج کی طرف اس کی نظر ہے. کوئی روکنے والی چیز نہیں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، مگر نہیں 1 منٹ کا بھی وہ خطا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلے روزہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اور دل کو تسکین ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے فضل سے اس کے حکم کے مطابق آج کا دن بھی روزے کے ساتھ گزار لیا، تو جو پھر ٹھنڈے پانی سے تسکین ہوتی ہے، کھانے سے جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی شخص کو نہیں مل سکتی. ایک خوشی جب روزہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی عند لقاء ربہ، جب رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور رب تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ کیا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو جو کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے آنے لگتی ہے، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصیام جنۃ، فرمایا روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. اور پھر یہاں تک روزے کو بچانے کی اور محفوظ رکھنے کی تاکید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ، دن بھر کوئی بےہودہ، رفث کہتے ہیں یہ جماع کی باتوں کو، اس قسم کی جو 3 چیزیں
اس قسم کی باتیں بھی نہ کرے. ولا یسخب، شور اونچی نہ بولے، شور نہ کرے. فإن صابہ احد او قاتلہ، اگر اس سے کوئی شخص گالی گلوچ کی کوشش کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے، فلیقل ان امرؤ صائم، تو اس سے کہے بھائی جان میرا روزہ ہے. اس کو یہ کہہ کر پھر اس سے لڑنے سے اجتناب کرے. اس کو کہے بھائی میرا روزہ ہے. وہ پھر جھگڑا کرتا ہے، میں نے کہہ دیا میرا روزہ ہے، میں تمہاری باتوں کا جواب ان کا نہیں دے سکتا، میرا اس وقت روزہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے آداب بتائے تو، اور فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذا دخل رمضان ہو، یہ بھی صحیح بخاری میں، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے. جو روزہ نہیں رکھتے یہ جو کافر ہے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کیا کھلنے ہیں. یہ بات ساری ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام تسلیم کرتے ہیں. ان کے لیے پورے رمضان شریف کا شیڈول جو ہے وہ بدل دیا گیا. کھانے کے اوقات بدل دیے گئے، کھانے کے اوقات بدل دیے گئے ہیں، سونے کے اوقات بدل دیے گئے ہیں، کاروبار کے اوقات بدل دیے گئے ہیں. سعودی عرب میں دن کو کام ہی سارا دن نہیں ہوتا. سارے دفتر بھی جو ہے سرکاری دفتر وہ بھی رات کو لگتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. یہ جو ہے کہ بھائی دن کا روزہ کیسے رکھے، اگر کوئی مسلم حکومت ہے اور وہ لوگوں کا خیال رکھنے والی ہے تو وہ رات کو بھی کام ہو سکتے ہیں. اگر شدت کے دن ہے، دن میں کام نہیں ہو سکتا تو رات کو کام ہو سکتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بتائی یہ ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں روزے رکھتے ہیں ان کے لیے ہے. اور فرمایا جو سرکش شیطان ہے، سرکش مردۃ الجن، سرکش جن اور شیطان وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ آدمی کے لیے اس مہینے میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر شخص محسوس کرتا ہے سارا سال جن کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، اللہ کے فضل سے آپ دیکھتے ہیں کہ شروع دنوں میں وہ بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اللہ کی وجہ سے بہت سے لوگ وہ مسجد کی طرف آنا اور روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اپنے نفس کی جو ہے نا شامت ہے نفس سے ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے اس میں شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں انسان کی اپنی ہی غفلت ہے اور اپنی ہی سستی ہے اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے. بھائیو دیکھو اچھی طرح مجھے یاد ہے ہمارے اس ملک میں ایک دفعہ نا میں بیمار تھا، بات سمجھانے سے سمجھ آتی ہے ایسے نہیں آتی. تو میں سفر پر بھی تھا، ادھر گیا ہوا تھا عمرے کے لیے. تو میں دکان سے میں نے کوئی چیز لی، پانی پینے لگا. ایک شخص کے لگا پانی پی رہے رمضان شریف. میں نے کہا بھائی میں بیمار ہوں، مسافر بھی ہوں. اس نے کہا تو پھر اندر بیٹھ کر پیو نا، یہ سب کے سامنے پینے کا تو اس کا مطلب رمضان شریف کا کوئی احترام ہی نہیں ہے کہ مسلمان کے معاشرے میں سب کے سامنے کھا رہے ہیں، سب کے سامنے پی رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کے فضل سے پاکستان میں بہت مدت تک اس کا اہتمام رہا ہے کہ بھائی جو کھانے پینے والے تھے نا، جو مسافر تھے یا فی الواقع وہ کھانا چاہتے تھے اللہ کے نافرمان تھے، ان کو یہ جرأت نہیں تھی کہ سب کے سامنے بازار میں وہ کوئی چیز کھائے. بلکہ ایک آرڈیننس بھی اس قسم کا تھا، احترام رمضان کا آرڈیننس بھی سنتے تھے. پتہ نہیں اب وہ کہاں گیا ہے احترام رمضان کا آرڈیننس. اب بازاروں میں لوگ کھلم کھلا کھا رہے ہیں اور کوئی ان کو نہ روکنے والا ہے، نہ کوئی یعنی رمضان کے احترام کا آرڈیننس ہے، نہ ایک دوسرے کو کوئی شخص نصیحت کرنے والا ہے. بھائیو یہ بہت افسوس کی بات ہے، ایک مسلم ملک کے اندر روزے کی یہ بے احترامی، بے وقتی اور اس کو سب کے سامنے پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے میرے بھائیو. اس لیے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو حرمتوں پر مال نہ کرے. اگر اس نے نہیں رکھنا روزہ تو کہیں اندر بیٹھ کر کھائے، لوگوں کے سامنے یہ کام نہ کرے. لیکن حکومت کو بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو لوگ اس طرح روزے کی حرمت پامال کرتے ہیں ان کو روکنا چاہیے. اول تو نصیحت بھی کرنی چاہیے، لیکن جب بڑے لوگ ایک کام نہ کرے تو چھوٹے بھی وہ کام چھوڑ دیتے ہیں.
سب بڑے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ سب روزے نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ اس حرمت کا خیال کریں، ان کو اس پر غصہ آئے، غیرت آئے کہ مسلمان ہو کر رمضان شریف کے اندر یہ لوگ سب کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں اور بالکل ہیں بھی تندرست ہٹے کٹے، تو کچھ نہ کچھ بہرحال بہتر صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں جی گرمی بڑی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ان کا بھی تو خیال کرو جن پر روزے فرض ہوئے، اور جو علاقہ ہی اتنا شدید گرم ہے اور وہ روزہ رکھتے تھے، رات کھانا کھا لیا، سونے کے بعد اب اگلے دن مغرب تک روزہ رکھنا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشقت ہے، ہم یہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کسی قسم کا انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھر یہ احسان فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ کے لیے ہم سب پر آسان ہے۔ واللہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے۔ گولیاں کھا کھا کر جو انسان اپنے پیٹ کی جو خرابیاں ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور جو اندر زہر پیدا ہو چکے ہیں، ان زہروں کو وہ دواؤں کے ذریعے، ٹیکے کے ذریعے سے، گولیوں کے ذریعے سے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف اگر دور ہوتی ہے، 4 تکلیفیں اس کے ساتھ مزید شروع ہو جاتی ہے، کوئی ادھر تکلیف شروع ہو گئی، کوئی ادھر تکلیف شروع ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالی ہم پر بڑا مہربان ہے۔ روزہ اس لیے رکھنا کہ ہماری بیماری دور ہو جائے گی، نہیں جائز، بالکل جائز نہیں ہے۔ روزہ کس لیے رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ پھر اس کے فائدے بھی اگر انسان کے علم میں آ جائے، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حج جو ہے نا، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرہ کس کے لیے مکمل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تجارت کرنی جائز نہیں ہے، سامان لے کے جانا، وہاں بیچنا، اور یہ تو پھر اللہ کے لیے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو کوئی حرج نہیں۔ تو روزہ ہم نے رکھنا ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور اس کا اصل فائدہ قیامت کے دن ہمیں انشاءاللہ اللہ قبول کرے تو ملے گا۔ لیکن دنیا میں بھی اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے۔ نماز ہے، کوئی شخص باقاعدگی سے ورزش نہیں کر سکتا، لیکن اگر 5 دفعہ وہ پوری رکعتیں ادا کرے تو یہ ایک درمیانے درجے کی ایسی ورزش ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی صحت بہترین رہتی ہے۔ اگرچہ اس لیے نماز ہم نے نہیں پڑھنی، نماز ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھنی۔ اور روزے کے ذریعے سے وہ فاسد چیزیں، وہ زہریں اور وہ خرابیاں، وہ پیٹ جو بڑا ہوا ہے ہمارا، اور وہ ٹانگیں جو کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تھوڑی سی محنت فجر سے لے کر مغرب تک اس کو بند کر دیا کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہزارہ بیماریوں کا بھائیوں علاج ہے سال بھر کے لیے۔ ہر سال کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ایک کورس ہم سے کرواتا ہے، بیماریاں ختم کرنے کے لیے بھی، یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور ایک اوور ہال کرنے کے لیے، نئے سرے سے وہ نیکیوں پر انسان کو رواں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان رکھا ہے۔ اس میں دن کو روزہ ہے اور رات کے وقت قیام ہے جتنا بھی ہو سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا، ہاں، روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک کے رکھا، اب میری سفارش قبول کر اس کو معاف کر دے۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے سے روک کے رکھا، اب تو میری سفارش قبول کر اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اب اس کے لیے ایک بات بہرحال ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے جس طرح روکتا ہے، اس طرح گناہوں سے بھی روکے، جھوٹ سے بھی روکے نا۔
اور غیبت سے بھی روکے، غلط بیانی سے روکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ کہنا، جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا وہ چھوڑ دے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو بھوکا مارنے کی؟ اس نے تو یہ اس لیے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان چھوڑ دے۔ جب اس نے اس کے کہنے پر حلال چیزیں ترک کر دی ہیں، کھانا پینا جس پر زندگی کا مدار ہے، اور جنسی خواہش حلال طریقے سے جو میاں بیوی کی ہے اس کو اللہ نے بند کر دیا ہے، تو پھر حرام چیزیں جو ہیں ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھے رہنا اور غیر محرم لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھتے رہنا اور ساز سنتے رہنا اور جھوٹ بولتے رہنا، غلط بیانیاں کرتے رہنا، آنکھ کا اور کان کا زنا کرتے رہنا، اور پھر ساتھ روزہ بھی رکھنا۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اگر تم یہ نہیں چھوڑتے تو روزہ بھی چھوڑ دو، کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کام چھوڑ دو، کیونکہ ایسے روزے کا پھر فائدہ کوئی نہیں نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں ان روزے میں بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں، بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور کتنے رات قیام کرنے والے کہ جاگنے کے سوا ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر روزہ تو رکھا ہے، اب نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، روزہ رکھا ہے اس نے نماز ہی نہیں پڑھتا، جس پر بنیاد ہے اسلام کی وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی تو نماز نہیں پڑھتا تو روزہ بھی نہ رکھ، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تجھے توفیق بخشی ہے کہ تو روزہ رکھتا ہے تو نماز بھی پڑھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانچوں بنیادیں ہیں اسلام کی، پانچوں بنیادیں ہوں گی تو پھر اسلام کی عمارت اس کے اوپر قائم ہوگی۔ اس لیے جو بھائی روزہ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور روزے کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایسا موسم ہے، ایسی برکت والا وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مستدرک حاکم میں، صحابی کہتا ہے کہ ایک دن آپ نے فرمایا بھائی قریب ہو جاؤ، سارے قریب ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے۔ پہلی سیڑھی پر جب چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر جب چڑھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ ممبر اونچا ہونے کے لیے بنایا تھا، تیسرے پر چڑھ کر آپ خطبہ دیتے تھے اونچے ہو کر۔ ہم نے بھی یہاں کوشش کی، یہ دو نیچے ہے اور یہ ذرا اونچا ہے الحمدللہ، اسی وجہ سے کہ ممبر کا مقصد ہے کہ خطیب ذرا اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ پھر دوسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ جب خطبہ ہو چکا تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی بعودا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے بھی اس کا معنی ہوتا ہے، جو رمضان شریف کو پائے اور پھر اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جبریل نے دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی۔ اب دیکھو دعا کرنے والا کون اور آمین کہنے والا کون؟ تو اس سے معلوم ہو کہ انسان کو یہ چاہیے، زندگی کی کچھ خبر نہیں ہے کہ اس ماہ رمضان میں میں نے انشاءاللہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں، اپنی غفلتیں ہیں ان کو دور بھی کرنا ہے، اور جو گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی بھی لینی ہے، اور اپنے گناہوں کا دفتر میں نے صاف کروانا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مطلب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، غفر لہ من ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے. اور جو رمضان کا قیام کرے وہ بھی ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے روزے کو جس طرح اس کا حق ہے اس طرح روزہ رکھے, گناہوں سے سارا دن بچے, جھوٹ سے, غیبت سے, غلط بیانی سے, آنکھ کو محفوظ رکھے, کان کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا دفتر صاف فرما دے گا. دوسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبریل نے یہ دعا کی کہ جس شخص کے پاس آپ کا ذکر ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر وہ درود نہ پڑے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے اس پر آمین کہا. اور تیسری اس نے یہ بد دعا کی کہ جو شخص اپنے بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے, ہاں اپنے نہیں, اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, دونوں کو, کہ دونوں بوڑھے ہوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو, پھر وہ دونوں اسے جنت میں داخل نہ کروائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. تو اس سے بھائیوں بوڑھے والدین ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اہتمام کر دیا ہے, ہم ان کے کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں, نوکر کو کہا وقت پر کھانا جو ہے وہ اس کو پہنچاؤ, اور ہم نے کپڑوں کا بڑا اہتمام کیا ہے, اے سی بھی لگوا دیا ہے, ٹھیک ہے سب کچھ کیا ہے, مگر تمہارے پاس اپنے اس والد کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی کوئی وقت ہے کہ 24 گھنٹوں میں روزانہ کو آدھا گھنٹہ 2-3 دفعہ جا کر اس کے پاس بیٹھنا, کوئی پاؤں دبانا والدہ کے, ان کو وقت دینا. ایک بزرگ ہے تو میں ان کے گھر گیا, کھانا تھا, تو بیٹے ان کی خدمت کرتے ہیں, یقیناً وہ بہت کرتے ہیں, لیکن اس نے کہا ان کے پاس میرے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے ہاں وقت نہیں ہے, اتنا وقت نہیں کہ میرے پاس بیٹھ سکے. تو بھائیوں اپنی اماں کے لیے, اپنے والد ماجد کے لیے جنہوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا, ہماری پرورش کی, اور ہمیں تعلیم دلوائی, ہمیں پاؤں پہ کھڑا کیا, اب جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہونا چاہیے. جب وقت ہوگا تو پھر اصل بھائی ضرورت اس کو کس چیز کی, ہم اے سی اس کو لگا کر دے رہے, اس کو ضرورت ہے گرمی کی, اس کو اے سی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ نوکر کیا جانتا ہے, نوکر کو کیا خبر ہے. یہ پاکستان ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, یہ امریکہ یہ لندن نہیں ہے جہاں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پرانے جوتے کی طرح اٹھا کر اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے, اور پھر اجنبی لوگ تنخواہ لینے والے وہ اس کا پہلو بھی نہیں بدلتے, اور ان کے جسموں میں کیڑے چل جاتے ہیں اور ان سے بدبو آتی ہے, اور بیٹے کے پاس اور بیٹی کے پاس ان کے لیے فرصت ہی نہیں کہ ان کے پاس جا سکے. اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ان کی ضرورت تھی نا 14-15 سال میں, تو 16ویں سال انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ابھی تمہاری گنجائش نہیں, جاؤ نکلو کماؤ اور کھاؤ. 16ویں سال لڑکیوں کو بھی گھر سے نکال دیا, لڑکوں کو بھی نکال دیا. جب ہمیں ضرورت تھی, ہمیں ضرورت تھی تو انہوں نے ہماری پرواہ نہیں کی. اب ہم کیا پرواہ کریں, اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کا تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے نا. وہ ترقی جو وہاں ہے وہ ترقی اب یہاں یہ لوگ لانا چاہتے ہیں. لڑکیاں آزاد ہو جائیں, پھر وہ جو آزاد لڑکیاں ان کے ہاں بچے ہوں گے وہ بھی آزاد ہوں گے. جب دل کا کسی کا کہیں چاہے گا ادھر چلا جائے گا, لڑکی ہے جدھر چاہے گی وہ چلی جائے گی. وہ برکت, وہ رحمت جو بوڑھے باپ کو, بوڑھے دادا کو اپنے پوتوں کے پاس, اپنی پوتیوں کے پاس, اپنے بیٹے کے پاس, اور اس گھر میں راحت حاصل ہے بیٹے کے پاس بیٹھنے کے ساتھ, وہ چیز بھائی اولڈ ہاؤس میں کسی صورت میں بھی میسر نہیں ہو سکتی. تو خیال کر لو, یہ جنت میں داخل کرنے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. نبی پاک پر درود پڑھنا اور رمضان کے روزے اہتمام سے رکھنا, اللہ سے معافی مانگنا, اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا جس قدر بھی ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی جناب میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول بھی فرمائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.